الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کا مطالعہ ہم نے اس سے پچھلی نشست میں کیا تھا۔ اس میں بعض اہم مباحث ہیں جن پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے۔ پہلی چیز جو اس پہ بیان کی گئی ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کی تھی اور اب پھر اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں کہ ایمان بالغیب کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی چیز کو بے سوچے سمجھے تسلیم کرے۔ اس کا اصلی مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا میں جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے برپا کی ہے اس میں حقائق ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، چنانچہ ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم ان حقائق کو سمجھیں، ان کو ایک عقلی تقاضے کی حیثیت سے قبول کریں، ان پر غور کر کے، ان پر تدبر کر کے ان کی حقیقت کو دریافت کریں اور پھر علم و عقل کی روشنی میں ان کو مانیں۔ تو اصل میں ایمان بالغیب کا یہ مفہوم ہے جو قرآن مجید اپنے پیش نظر رکھتا ہے۔ اس کے معنی غیب پر ایمان لانے کے نہیں ہیں بلکہ غیب میں ہوتے ہوئے ایمان لانے کے ہیں۔ یعنی ہمیں ہمارا پروردگار آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتا، ہم آخرت کے تمام معاملات کا مشاہدہ نہیں کر رہے ہوتے، ہم جنت اور دوزخ کو یہاں دکھا نہیں سکتے، لیکن علم اور عقل کی روشنی میں جب یہ حقیقت ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حقائق ماننے کے ہیں تو پھر ہم ان کو مانتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید ان حقائق کو محض اس بنیاد پر نہیں منواتا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، بلکہ وہ اس کے لیے دلائل دیتا ہے، اس کے لیے علم و عقل کو اپیل کرتا ہے، اس کے لیے انسان کے اندر اتر کر اس کے وجدان کی گواہی پیش کرتا ہے اور پھر اس سے یہ کہتا ہے کہ وہ ہر پہلو سے ان حقائق کا جائزہ لے، اس لحاظ سے بھی دیکھے کہ اس کے اندر کی گواہی کیا ہے، اس لحاظ سے بھی دیکھے کہ اس کے پیچھے علمی تواتر اور علمی تاریخ کیا ہے، اس لحاظ سے بھی دیکھے کہ اس کی عقل کس بات کا تقاضا کر رہی ہے، اور اس لحاظ سے بھی دیکھے کہ اس دنیا کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ان حقائق کو کیسے نمایاں کیا ہے۔ دوسری چیز جو اس میں بیان ہوئی ہے وہ اقامت صلاۃ ہے، یعنی نماز کا اہتمام کرے۔ یہود چونکہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی یہ تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں دکھایا جائے تب مانیں گے، تو قرآن نے ایک طرح سے ان آیات میں تعریض کا اسلوب اختیار کیا کہ جو لوگ اس قرآن سے ہدایت پانے والے ہیں انہوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا۔ اسی طرح وہ چونکہ نماز کو ضائع کر چکے تھے جو دین کا پہلا بڑا حکم ہے، تو خاص طور پر اس کا ذکر کیا کہ یہ اللہ کے بندے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں یہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز کے بارے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی بلکہ تمام انبیاء کے دین میں یہ اللہ کا پہلا بڑا حکم رہا ہے۔ چنانچہ جس طریقے سے ہمارے اوپر یہ 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں، اسی طرح سے اس سے پہلے انبیاء کے اوپر بھی یہ نمازیں فرض کی گئی تھیں۔ چنانچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اہل عرب نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ یہود کے ہاں نماز اسی صورت میں موجود تھی، نصارہ کے ہاں نماز اسی صورت میں موجود تھی، اور ہم جب نماز کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ وہی عبادت ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام نے انہی اوقات میں کی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبریل نے نمازوں کے اوقات بتائے تو اس میں خاص طور پر یہ جملہ کہا کہ یہ وہی اوقات ہیں جو سب انبیاء کے لیے نمازوں کے اوقات رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کو اس کی تلقین کی گئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی آئی تو اسی کی تلقین کی گئی۔ چنانچہ یہ اللہ کا وہ حکم ہے جو ہمیشہ سے اسی صورت میں موجود رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تفصیلات قرآن مجید بیان نہیں کرتا، یعنی لوگ اس کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، انہیں معلوم تھا نماز کیا ہے۔ جس طرح اب اگر کسی پیغمبر کی بعثت ہو تو وہ نماز کے بارے میں آ کے تفصیلات نہیں بتائے گا، اتنا کہنا کافی ہوگا کہ نماز کا اہتمام کرو، اس لیے کہ مسلمان پہلے سے اس سے واقف ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام کی امتوں میں پہلے سے نماز ایک معلوم معروف حقیقت تھی۔ یہ دونوں چیزیں اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ ان کے اوپر ہر لحاظ سے غور کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ یہ کس طریقے سے یہاں بیان ہوئی ہیں۔ اسی طرح بعض اور چیزیں بھی ہیں جن کا ہم تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا ہے، یعنی یہ لوگ جو محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے تسلیم کیا ہے۔ قرآن مجید اہل کتاب کے سامنے ان کی تصویر پیش کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ جس طرح نماز کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ دین کا دوسرا بڑا حکم ہے۔ اگر اجمال کے ساتھ دین کو بیان کیا جائے تو ہم اسے 2 لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں، یعنی جس طرح وہ ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے توحید ہے
اور آخرت پر ایمان ہے، بالکل اسی طریقے سے عملی لحاظ سے وہ اللہ کے ساتھ تعلق کے پہلو سے نماز کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے، اور بندوں کے ساتھ تعلق میں وہ انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک متعین صورت زکوٰۃ ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہے جس کو اسی صورت پہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک جامع لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر مزید کھول دیا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مطالبہ صرف زکوٰۃ ہی کا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ مطالبہ ہے کہ جو کچھ خدا نے ہم کو دیا ہے ہم اس کے بندوں پر اس کو خرچ کرتے رہیں، اس کے دین کی خدمت کے لیے اس کو خرچ کرتے رہیں، غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اٹھانے کی کوشش کریں، اپنے ہمسایوں کے حالات پر نگاہ رکھیں، یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کی کیا ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو قانون نافذ کر دیا ہے وہ آزمائش کا قانون ہے۔ اس قانون کے لحاظ سے کوئی شکر کے امتحان میں مبتلا کیا گیا ہے اور کوئی صبر کے امتحان میں مبتلا کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو صبر کے امتحان میں مبتلا کیا گیا ہے ان کی ذمہ داریوں کا خیال رکھنے کے لیے دوسرے لوگوں کو اپنے تمام وسائل کا جائزہ لے کر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی زائد چیز تو نہیں ہے، چنانچہ اپنی ذاتی ضرورتوں، اپنی کاروباری ضرورتوں اور اپنی حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس کے بارے میں قرآن مجید ان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسے اپنے ابنائے نو پر خرچ کریں۔ اور اگر کوئی آدمی اس طریقے سے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، یعنی اس کے سامنے کوئی ضرورت موجود ہے کسی غریب کی، کسی مسکین کی، اور وہ یہ سمجھتا بھی ہے کہ اس کی اپنی ذاتی ضرورتوں اور کاروباری ضرورتوں اور حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ اس کے پاس موجود ہے اور وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو قرآن مجید نے اس کے اوپر بڑی سخت وعید سنائی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس طریقے سے سونا چاندی جمع کر کے رکھ رہے ہیں، جن کے پاس ڈھیروں مال ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اور یہ فرمایا ہے کہ پھر قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی سے اور ان کے اسی مال سے ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی اس آزمائش میں خدا کے دیے ہوئے میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور خدا کی راہ کیا ہے؟ یعنی اس کے بندوں کی ضرورتیں، غریبوں کی ضرورتیں، مسکینوں کی ضرورتیں، وہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اٹھانے کی کوشش اور جد و جہد، معاشرے کی اجتماعی نظم کو چلانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہونا۔ تو یہ در حقیقت وہ بنیادی حکم ہے کہ جس کو پھر نمایاں کر کے یہ بتایا کہ یہود نے چونکہ بخل سے کام لیا، وہ اللہ کے دین کے اس حکم کو بھی بھول گئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اہل ایمان کے اوصاف اور خصوصیات کو نمایاں کرتے ہوئے اس کا بھی بطور خاص ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے اس قرآن سے ہدایت پائی ہے، جن کے لیے یہ کتاب رہنما بنی ہے، تو یہ نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور یہ زکوٰۃ دینے کے لیے بھی ہر وقت تیار ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ نماز اور زکوٰۃ، جس طرح کہ میں نماز کے بارے میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، دین کے وہ بنیادی احکام ہیں جو تمام انبیاء کے دین اور انبیاء کی شریعت میں ایسے ہی رہے ہیں۔ چنانچہ جب ہم تورات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی زکوٰۃ کی یہی شرعیں ہیں جو ہمارے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ جگہ جگہ آپ کو کتاب استثناء میں اور تورات کی دوسری کتابوں میں دہ یکی کا ذکر ملتا ہے، یہ وہی چیز ہے جس کو ہم عشر کہتے ہیں۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کے بنیادی احکام ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی گزارش کی اور اب پھر اس بات کو دہرائے دیتا ہوں کیونکہ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ یہ عبادات وہ نوعیت رکھتی ہیں کہ جن کے لیے کوئی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد لوگوں کو تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قرآن اتنی تفصیل کے ساتھ سب چیزوں کا ذکر کرتا ہے اور جب وہ نماز کا اہتمام کرنے کے لیے کہتا ہے یا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس کی تفصیلات کیوں نہیں بتاتا؟ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اسی لیے نہیں بتاتا کہ لوگ ان سے پوری طرح واقف تھے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں بہت سے واقعات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خود قریش کے اندر بعض لوگ نماز کا اہتمام کرتے، زکوٰۃ کا اہتمام کرتے۔ سیدنا ابو ذر خود اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی بعثت سے بہت پہلے، جب ابھی انہوں نے سنا بھی نہیں تھا آپ کے بارے میں، وہ نماز کا اہتمام کرنے لگے تھے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دین کے کیسے معلوم اور معروف احکام تھے اور ہر مسلمان کس طریقے سے ان کی پابندی اپنے اپنے انبیاء کی ہدایت کے مطابق کرتا تھا۔ ان کی تجدید کی قرآن مجید نے،
ان کو زندہ کیا قرآن مجید نے، ان کے اندر اگر کوئی خرابی تھی تو اس کی اصلاح کی قرآن مجید نے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اذکار اس میں شامل کر دیے۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تو ظاہر ہے کہ اب سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوا نماز میں، اسی طریقے سے قرآن کا کوئی حصہ اس کے ساتھ ملانا ضروری ہوا، تو یہ چیزیں تو ہوئیں، لیکن بحیثیت مجموعی نماز اپنی حیت میں، اپنے اوقات میں، اپنی رکعتوں میں ایسے ہی تھی جس طرح وہ ہمارے اوپر لازم کی گئی ہے۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے۔ تو یہ نماز اور زکوٰۃ دو بنیادی احکام ہیں، چنانچہ فرمایا کہ یہ اہل ایمان ان کا لحاظ کرتے، ان کا اہتمام کرتے، ان کو اپنی زندگی بناتے ہیں۔ اس کے بعد مزید یہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ دین کے معاملے میں تفریق کا رویہ اختیار نہیں کرتے، یعنی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ ہم فلاں پیغمبر کو تو مانیں گے اور فلاں کا انکار کر دیں گے، تو چنانچہ اس کو اس طرح ادا کیا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی یہ اس چیز کو بھی مانتے ہیں جو اے پیغمبر آپ پر نازل کی گئی ہے اور اس کو بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کے ہاں کوئی تعصب نہیں ہے، انہوں نے جب ایک حقیقت کو مان لیا اور اس کو سمجھ لیا تو اس کے بعد کوئی تفریق نہیں کی۔ چنانچہ اس سورہ کے آخر میں جا کر یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ امت جس کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے وہ کلمہ یہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، سب کی تعلیمات کو خدا کی دی ہوئی ہدایت سمجھتے ہیں، صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ جب ان کی امتوں نے ان کی ہدایت کو گم کر دیا اور اس میں تحریفات کر دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا اور قرآن مجید ان پر نازل کر کے جو کچھ غلطی ہو رہی تھی اس کی اصلاح کر دی۔ چنانچہ اسلام انبیاء کا دین ہے جس کی تجدید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کو یہاں نمایاں کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو اہل ایمان ہیں، یہ جو قرآن کو ماننے والے ہیں، انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی ہدایت کو مانا ہے بلکہ اس سے پہلے کی ساری ہدایت کو بھی مان لیا ہے، یعنی ایک کو ماننے کے بعد جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہوئی چیز ہے تو ساری ہدایت کو انہوں نے قبول کر لیا اور اس میں ادنیٰ درجے کی کوئی تفریق نہیں کی۔ پھر آخری بات جس کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح یہود نے انبیاء کی ہدایت میں تفریق کی، پہلے سیدنا مسیح علیہ السلام کا انکار کیا، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا، یہ رویہ جس طرح ان اہل ایمان نے اختیار نہیں کیا، اس میں ایک بڑی چیز جس نے کردار ادا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا آخرت پر حقیقی یقین ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس دین کو دنیا کے لیے نہیں مانا بلکہ اس بنیاد پر مانا ہے کہ ایک دن ہم کو اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے، ایک ایسا دن برپا ہونے والا ہے جس میں اپنے مالک کے سامنے ہم پیش ہوں گے اور وہاں جا کر جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں کیا ہے اس کے لیے اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہی کے مقام پر کھڑے ہوں گے۔ اس چیز پر ان کا یقین ہے، اس میں ادنیٰ تردد بھی ان کو نہیں ہے، یہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں، اس کو اچھی طرح جان گئے ہیں اور انہوں نے اس کو دل کی گہرائیوں میں اتار لیا ہے۔ تو یہ بات ہے جس کی وجہ سے پھر ان کے ہاں نہ کوئی تفریق پیدا ہوئی ہے، نہ یہ دین کے معاملے میں اپنی خواہشات کو دخل دیتے ہیں، بلکہ یہ ہیں کہ جو خدا سے ڈرنے والے تھے، خدا نے ان کے اوپر اپنی ہدایت نازل کی اور اس ہدایت کو انہوں نے قبول کیا، اس سے رہنمائی حاصل کی، اور اب تم انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو کہ یہ ان لوگوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ خدا کو دکھاؤ تو ہم مانیں گے، بلکہ علم اور عقل کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر یہیں تسلیم کر لیتے ہیں، یہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ خدا کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، یہ اس کو بھی مانتے ہیں جو ان پر نازل کیا گیا اور اس کو بھی جو اس سے پہلے پیغمبروں پر نازل کیا، یہ آخرت پر حقیقی یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر اس پیرے کو ختم کیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ سے اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں۔ اس میں ایک بڑی اہم بات ہے جس کو قرآن نے بیان کر دیا، بلکہ ہدایت اور گمراہی کے قانون کی طرف اشارہ کر دیا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہدایت اس کی فطرت میں دی ہے، جب وہ اس کی قدر کرتا ہے تو انبیاء کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے تو وہ اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان پہلے خدا کی دی ہوئی ہدایت کی ناقدری کر بیٹھے تو پھر اس پر سزا نازل ہو جاتی ہے، پھر آگے کی ہدایت بھی اس کو نہیں ملتی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یہ اس سے پہلے بھی جو کچھ انہیں حق معلوم تھا اس پر عمل پیرا تھے، اس کو جانتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کے تقاضے پورے کرتے تھے۔ جب اب یہ نئی ہدایت ان کے پاس آئی ہے تو اس کو بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ تو یہ ان کا وصف بیان کیا ہے کہ یہ ہمیشہ سے خدا کی ہدایت پر تھے، یعنی کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ جس میں جب جب ہدایت آئی، جتنی معلوم ہوئی، جتنا علم ہوا، جس حد تک واضح ہوئی، انہوں نے اس کو قبول نہ کیا ہو۔ اور ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ان پر یہ کرم ہوا ہے کہ اب جب خدا کی ہدایت آئی ہے تو اس کے لیے بھی ان کا سینہ کھل گیا ہے، انہوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ یہی لوگ ہیں جو اب فلاح پانے والے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اس سرفرازی عطا فرمائے گا
انہی پر مزید حقیقتوں کو کھولے گا، اور یہی ہے کہ جو آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو قبول کریں گے، اس کے تقاضے پورے کریں گے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد پھر ایک ہلکا سا التفات ہوا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون شروع ہو گیا ہے۔ گویا اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو ہدایت آپ کو دی گئی ہے، اس ہدایت سے تو ہر ایک کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن یہ بدقسمت لوگ ہیں کہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ وہ لوگ جن کے اندر خدا ترسی تھی، جو پہلے سے جو ہدایت ان کو ملی ہوئی تھی اس کی قدر کرنے والے تھے، انہوں نے تو اس کو آگے بڑھ کے قبول کیا، ان کے اندر کوئی تردد پیدا نہیں ہوا۔ لیکن وہ لوگ کہ جو یہ فیصلہ کر کے بیٹھ گئے تھے کہ ہم کو نہیں ماننا کسی حال میں بھی قبول نہیں کرنا، وہ لوگ ہیں کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی وہ لوگ جو یہ فیصلہ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ نہیں مانیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ہدایت اسی کو مل سکتی ہے جو یہ فیصلہ کر کے نہیں بیٹھا، بلکہ اس کا سچا طالب ہو کر کھڑا ہے، وہ جاننے کے لیے تیار ہے، وہ سننے کے لیے تیار ہے، اس پر اگر بات واضح ہو جائے تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ کے نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے بات بتانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کے حقیقت کو واضح کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اس قرآن میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا تو لفظ لفظ اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بھی جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے تعصبات کی وجہ سے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اوپر جس طریقے سے یہ بتایا کہ اگر انسان نے جو ہدایت اللہ نے اس کو دی ہے اس کی قدر کی ہے تو اللہ آگے بھی اس کو ہدایت دیتا ہے، اس طرح یہاں اس پہلو کو واضح کیا کہ جب انسان اندر سے ہدایت کی ناقدری کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھ کو نہیں ماننا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اسی دنیا میں اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ اللہ اس کے دل کو ہدایت کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا، یعنی طے کر کے بیٹھ گئے کہ نہیں مانیں گے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے۔ یعنی خبردار کرنے کے نتیجے میں بیدار وہ ہوگا جو بیدار ہونا چاہے، اٹھے گا وہ جو اٹھنا چاہے، سنے گا وہ جو سننا چاہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ آپ جو جی چاہے کریں، اب ان کے ہاں ہدایت کو پانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے اب ایک بہت بڑا عذاب ہے جو منتظر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ مقام ہے جس پر اللہ پھر ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ گویا اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ ہدایت پانے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے آدمی کو دیا ہے وہ اس کی قدر کرنے والا ہو۔ اگر وہ اس کی قدر نہیں کرتا اور پھر دل سے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھ کو نہیں ماننا، اپنے تعصبات کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے وہ اپنے اوپر یہ بات فیصلے کے طور پر طاری کر لیتا ہے کہ مجھے اس حقیقت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، تو پھر کسی پیغمبر کا انذار کرنا، خبردار کرنا، توجہ دلانا، تذکیر کرنا، نصیحت کرنا، ان میں سے کوئی چیز بھی کام نہیں آتی۔ اس کے بعد پھر اللہ مہر کر دیتے ہیں دل کے اوپر، یہ اس کا ذکر ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ در حقیقت سزا کے طور پر لگائی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی آدمی ہمیشہ سے اس کو لے کے آتا ہے۔ اس کا سادہ ترجمہ آپ سن لیجئے، اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس کتاب کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کے لیے برابر ہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ نہ مانیں گے۔ ان کے دلوں اور کانوں پر اب اللہ نے اپنے قانون کے مطابق مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور قیامت کے دن ایک بڑا عذاب ہے جو ان کے لیے منتظر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔